السلام علیکم۔ انسائیڈ اسٹوری کے ساتھ میں محسن بلال، پاکستان کے نامور دانشور، تجزیہ کار اور بیوروکریٹ اوریا مقبول جان صاحب FIA کی حراست میں ہیں۔ مزید ان کا 4 روزہ ریمانڈ دے دیا گیا ہے۔ ان کا ایک نیٹ ورک پکڑا گیا ہے اور مزید 2 افراد کو نوٹسز جاری کر دیے گئے ہیں۔ اس کے علاوہ سابق وزیر اعظم عمران خان نے پھر خدشہ ظاہر کر دیا ہے کہ انہیں قتل کیا جا سکتا ہے اور کون قتل کروائے گا اس بارے بھی انہوں نے لب کشائی کی ہے۔ تاہم جو اوریا مقبول جان صاحب کا نیٹ ورک پکڑا گیا ہے اس میں کن شخصیات اور اعلیٰ عہدوں پر فائز افراد کے خلاف وہ مہم چلاتے تھے، کیا اس نیٹ ورک کا جو تعلق ہے وہ عمران خان سے ہے، اور عمران خان، جنرل فیض اور اوریا مقبول جان، یہ کیا کہانی ہے، کیا نیکسس ہے، اپنے اس ویلاگ میں آپ کو بتاؤں گا۔ آپ سے درخواست ہے کہ ہمارا چینل انسائیڈ اسٹوری لائک اور سبسکرائب کر لیں اور یاد سے بیل آئیکن کا بٹن بھی دبا لیں۔ آپ سے درخواست یہ ہے کہ شروع سے لے کر آخر تک ہمارا یہ ویلاگ ضرور آپ سنیے گا اور اپنے فیڈ بیک سے آگاہ کیجئے گا۔ بات شروع کرنے سے پہلے میں منیر نیازی کی ایک مشہور زمانہ پنجابی کی نظم ہے ہونی دے ہلے، یہاں سے بات کا آغاز کرنا چاہوں گا کہ کس دا دوش سی کس دا نہیں، اے گلاں ہن کرندیاں نہیں، ویلے لنگے توبہ والے، راتاں ہو کے بھرندیاں نہیں، جو ہویا اے ہونا ہی سی تے ہونی رکدی نہیں، ایک واری جدوں شروع ہو جاوے گل پھر ایویں مکدی نہیں، کچھ انج وی راواں اوکھیاں سن، کچھ گل وچ غم دا توگ وی سی، کچھ شہر دے لوک وی ظالم سن، کچھ سانو مرن دا شوق بھی سی۔ تو معاملہ شروع ہوا ہے جی مبارک ثانی کیس سے۔ اوریا مقبول جان کا اس سے کیا تعلق ہے اور عمران خان صاحب کو جو قتل کرنا چاہتے ہیں وہ کیا کہانی ہے؟ تو اوریا مقبول جان کو FIA سائبر کرائم کے مقدمے میں دوبارہ جوڈیشل مجسٹریٹ کی عدالت میں پیش کیا گیا 4 روزہ ریمانڈ کے بعد۔ تفتیشی آفیسر کی جانب سے مزید 4 روزہ نہیں بلکہ 10 روزہ ریمانڈ کی ڈیمانڈ کی گئی، لیکن عدالت نے پھر بھی اوریا مقبول جان صاحب کو سنا، ان کی وکیل کو سنا، تو پھر انہوں نے 4 روزہ ریمانڈ دے دیا۔ جو مکالمہ ہوا وہ بڑا دلچسپ مکالمہ تھا، اور جس نیٹ ورک کی بات ہوئی ہے وہ بھی میں آپ کو بتا دیتا ہوں جو عدالت کی کارروائی ہے، اور اوریا مقبول جان صاحب نے تو بتا دیا کہ انہیں کیوں گرفتار کیا گیا ہے، ان کے کون سے ٹویٹس تھے۔ تاہم جو FIA کے پراسیکیوٹر تھے ان کا یہ کہنا تھا کہ ان کے سوشل میڈیا سے بڑا اہم ڈیٹا ملا ہے، اور یہ جو چیزیں وائرل کرتے تھے، جو اداروں اور کچھ شخصیات کے خلاف ٹرینڈ چلاتے تھے۔ تو معاملہ کچھ یوں ہوا عدالت میں کہ اوریا مقبول جان کے مزید 10 روزہ جسمانی ریمانڈ کی استدعا کی گئی۔ عدالت نے 4 روزہ جسمانی ریمانڈ کا حکم دیتے ہوئے انہیں پولیس کے حوالے کر دیا۔ عدالت نے پراسیکیوٹر یا جو اس کے بعد تفتیشی سے FIA کے ان سے پوچھا کہ آپ مزید ان کے جسمانی ریمانڈ کی ڈیمانڈ کیوں کر رہے ہیں، تو اس پر ان کا یہ کہنا تھا کہ ان کے سوشل میڈیا سے بہت کچھ ریکور کیا گیا ہے، جس پر فوری طور پر اوریا مقبول جان صاحب بولے کہ میں خود ہائی کورٹ کا وکیل ہوں۔ تفتیشی آفیسر نے کہا ایک واٹس ایپ گروپ بنا ہوا تھا جس میں ریاست کے اعلیٰ افسران کے خلاف ایکٹیویٹی نظر آئی۔ اب یہاں پر بات نقطہ قابل غور ہے کہ ایک واٹس ایپ گروپ بنا ہوا تھا اور ریاست کے اعلیٰ افسران کے خلاف ایکٹیویٹی نظر آئی۔ ایک تو وہ چیف جسٹس آف پاکستان ہیں، اور دوسرے کون ہیں، وہ عمران خان صاحب کی جو سٹیٹمنٹ آئی ہے نا اس سے لنک کیجئے گا اور پھر آپ کو سمجھ آ جائے گی جو بات میں نے آگے کرنی ہے۔ اس پر جو تفتیشی آفیسر ہیں انہوں نے مزید یہ کہا کہ انہوں نے ریاست کے خلاف بہت کچھ بولا ہے۔ FIA کے پراسیکیوٹر نے کہا ان کے سوشل میڈیا اکاؤنٹ سے اینٹی اسٹیٹ، جوڈیشری اور اعلیٰ افسران کے خلاف پوسٹیں موجود ہیں۔ ان کا ایک واٹس ایپ گروپ بنا ہوا ہے جو اس طرح ان کی پوسٹوں کو آگے بھیجتے ہیں۔ ایک ایجنڈے کے تحت اوریا مقبول جان صاحب کام کر رہے ہیں، یعنی سرکاری وکیل یہ کہہ رہے ہیں کہ اوریا مقبول جان ایک باقاعدہ ایجنڈے کے تحت کام کر رہے ہیں،
یہ ایجنڈے کے تحت جو کام کر رہے ہیں، اس لیے ان کی مزید تفتیش درکار ہے اور ان کا 10 روز کا جسمانی ریمانڈ دیا جائے۔ تو عدالت نے کہا 10 نہیں 4 تک کری رو۔ اور وکیل نے مزید کہا کہ ان کے گروپ کے 2 مزید بندوں کو نوٹسز جاری کیے ہیں۔ اس کے بعد اوریا مقبول جان صاحب خود روسٹرم پر آ گئے اور انہوں نے یہ کہا کہ میں نے چیف جسٹس آف پاکستان قاضی فائز عیسیٰ کے خلاف 4 ٹویٹس کی تھیں، چاروں ٹویٹس کا ریکارڈ میرے پاس موجود ہے، ان ٹویٹس کی بنیاد پر مجھے گرفتار کیا گیا ہے۔ اس کے علاوہ ان کا یہ کہنا تھا کہ میں وکیل ہوں، قاضی فائز عیسیٰ کے حوالے سے جو ٹویٹس تھیں وہ وکیل ہونے کے ناطے میری اپنی ذاتی رائے تھی۔ جسٹس قاضی فائز عیسیٰ نے بعد میں مبارک ثانی کیس پر نظر ثانی کی۔ اوریا مقبول جان صاحب جس روز گرفتار ہوئے ہیں اسی روز یہ مبارک ثانی کیس ہے، وہ حکومت پنجاب نے جو نظر ثانی اپیل کی تھی وہ بھی سماعت تھی۔ تو قاضی صاحب نے تو اپنی غلطی مان لی، انہوں نے کہا انسان خطا کا پتر ہے، غلطی ہو جائے تو اس کا ازالہ کر لینا چاہیے۔ اس پر اوریا مقبول جان صاحب نے کہا میں نے ایسا کہیں نہیں کہا کہ احتجاج کرو، یہ ایک تجزیہ تھا جو جرم بنا کے پیش کیا گیا۔ ہم 3 لوگوں کا گروپ ہے اور انہیں بھی نوٹسز جاری کر دیے ہیں۔ پہلے بھی مجھے گرفتار کیا، 3 دن انہوں نے اپنے پاس رکھا، 3 دن انہوں نے اپنے پاس رکھا۔ اوریا مقبول جان نے ذکر نہیں کیا کنہوں نے رکھا، لیکن انہوں کا انہوں نے کہہ دیا۔ دوران سماعت جو اوریا مقبول جان صاحب کے وکیل ہیں میاں علی شفاق، جو صنم جاوید، عالیہ حمزہ اور عمران ریاض خان کے بھی وکیل رہے ہیں، اور ان کی سفارش پر پھر ان کی ضمانت دی گئی اور باہر نکالا گیا، وہ بھی کہانی الگ ہی ہے۔ انہوں نے کہا جی کہ یہ جسٹیفائی نہیں ہے ان کا جسمانی ریمانڈ، لیکن ان کے دلائل کو نہیں مانا گیا۔ میاں علی شفاق نے یہ کہا کہ یہ جو ایلیگیشن لگائے گئے ہیں نا، اس پر تو ان کا نہ ریمانڈ بنتا ہے بلکہ ان کا مقدمہ ہی ڈسچارج کیا جائے اوریا مقبول جان کا۔ لیکن پھر عدالت نے کہا کہ نہیں، ایف آئی اے والے کہہ رہے ہیں تو لہٰذا مزید 4 روزہ جسمانی ریمانڈ دیا گیا اور اوریا مقبول جان صاحب کو ایف آئی اے والے لے کر چلے گئے۔ اب جو 2-3 باتیں میں نے کی تھی، واٹس ایپ گروپ، اعلیٰ عہدوں پر فائز شخصیات کے خلاف ٹرینڈ اور ایک مہم جوئی۔ اب آتے ہیں جی عمران خان صاحب نے جو تازہ ترین کا ہے، باقی تو ان کی قصے کہانیاں ہیں محسن نقوی کے حوالے سے اور دیگر کے حوالے سے، لیکن انہوں نے یہ کہا ہے کہ فوج ہم سب کی ہے، ملک کو مضبوط ادارے کی ضرورت ہے، یہ جو کر رہے ہیں یہ خودکشی ہے، مجھے ملک کی فکر ہے، میرا جینا مرنا پاکستان میں ہے، میرا ملک سے باہر کوئی پیسہ نہیں، میں زرداری اور نواز شریف کی طرح ڈیل نہیں کر سکتا۔ شوکت خانم کے سی او نے بتایا کہ پروفیشنلز کے بارے میں جاننے سے ادارے پر مشکل وقت آ جاتا ہے۔ صحافی نے سوال کیا ملک میں حالات خراب ہیں، آپ لیڈرشپ کا مظاہرہ کریں، قومی مفاہمت کریں اور آپ کو معاف کر دیں۔ اس پر بانی پی ٹی آئی نے جواب دیا کہ جیسے اسرائیل فلسطین کو کہہ رہا ہے، آپ بھی مجھے اس طرح کہہ رہے ہیں کہ میں یہ فراڈ یا سارا کچھ بھول جاؤں۔ امن انصاف سے آتا ہے، مشرقی پاکستان والے انصاف مانگ رہے تھے، ہمارے خلاف نہیں تھے۔ آپ جس قومی مفاہمت کی بات کر رہے ہیں اس سے قبل انصاف تو کریں، صرف بھیڑ بکریاں ڈنڈوں سے کنٹرول ہوتی ہیں، انسان ایسے کنٹرول نہیں ہوتے۔ بنگلہ دیش میں کیا ہوا؟ آرمی چیف، چیف جسٹس اور پولیس چیف سب وزیر اعظم کے تھے، عوام نکلی تو اپنا حق لے کر گئی۔ یورپ کو دیکھیں، اس نے کتنے فوجی آپریشن کیے۔ اس پر مزید آگے سوال جواب ہوتے رہے اور وہ بار بار جواب دیتے رہے، تاہم سپہ سالار جو ہیں حافظ عاصم منیر، ان کے بارے میں جو ہوا اس پر انہوں نے یہ کہا، جب صحافی نے سوال کیا آپ بار بار سپہ سالار پر الزام لگاتے ہیں، وہ آپ کو کیوں ماریں گے، ان کی آپ سے کیا ذاتی دشمنی ہے؟ جس پر عمران خان نے کہا مجھے 2 بار قتل کرنے کی کوشش ہوئی، سی سی ٹی وی فوٹیجز آئیں، آئی ایس آئی نے چوری کی، جہاں مجھ پر حملہ ہوا وہاں کا کنٹرول رات کو آئی ایس آئی نے سنبھال لیا تھا، آپ جو مرضی کر لیں۔ 8 فروری کو آپ کا بیانیہ قوم نے مسترد کر دیا ہے۔ اس کے بعد ان کا یہ کہنا تھا کہ جو اڈیالہ جیل میں عملہ تھا اسے 4تھی بار تبدیل کیا گیا ہے، یہ مجھے فراہم کیے جانے والے کھانے کو چیک کرتے تھے جو تبدیل کیے گئے ہیں۔ عمران خان صاحب یہ کہہ رہے ہیں اس میں زہر تو نہیں ملا، یہ سب آئی ایس آئی کنٹرول کرتی ہے۔ دوبارہ کہہ رہا ہوں، مجھے کچھ ہوا تو آرمی چیف اور ڈی جی آئی ایس آئی ذمہ دار
ہوں گے۔ ایک بار پھر آرمی چیف اور DGISI پر عمران خان صاحب نے الزام لگا دیا ہے۔ لیکن یہاں پر ایک قابل ذکر بات میں یہ کرنا چاہوں گا کہ یہ عمران خان صاحب کہہ رہے ہیں کہ اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ میں کوئی مذاکرات نہیں کر رہا۔ پچھلے دنوں انہوں نے یہ تاثر دیا تھا کہ مذاکرات ہو رہے ہیں، انوکھا لاڈلا کھیلن کو مانگے چاند رے، عمران خان صاحب کا یہ معاملہ ہوا تھا۔ لیکن اس کی جو اصل کہانی یا بات ہے، جو مرکزی نقطہ ہے، وہ یہ ہے کہ اسٹیبلشمنٹ ہی آپ سے بات نہیں کر رہی، اسٹیبلشمنٹ آپ کو گھاس نہیں ڈال رہی، اس لیے آپ آئے روز طرح طرح کا بیانیہ اس حوالے سے بناتے ہیں، اور جو آپ کے حوالے سے غلط پراپوگنڈا کرتے ہیں، فیک نیوز پھیلاتے ہیں، پھر بڑھا چڑھا کر ان چیزوں کو آگے پھیلاتے ہیں۔ حقیقت یہ ہے کہ اسٹیبلشمنٹ کوئی مذاکرات نہیں کر رہی، اور جب پہلی بار آپ پر 28 اکتوبر کو 2022 کو جو آپ نے لانگ مارچ شروع کیا تھا تعیناتی رکھوانے کے لیے عمران خان صاحب نے، جب وزیر آباد میں ان پر حملہ ہوا تھا، تو آپ کو یاد ہوگا تب انہوں نے جو سٹیٹمنٹ دی تھی، وہ اسد عمر اور میاں اسلم نے اپنا ویڈیو بیان جاری کیا تھا کہ عمران خان صاحب نے کہا کہ میرے قتل کے پیچھے رانا ثناءاللہ، شہباز شریف DGC اور موجودہ DGISI ہیں۔ تب چونکہ ابھی تعیناتی نہیں ہوئی تھی، اس کے بعد یہ ہوا، انہیں یہ تھا کہ موجودہ آرمی چیف ان کے ساتھ بات چیت کر لیں گے، تو عمران خان صاحب پہلے ان کا نام نہیں لیتے تھے، لیکن اب ان کی زبان پر موجودہ آرمی چیف کا ہی نام ہے کہ یہ مجھے قتل کروانا چاہتے ہیں۔ اب معاملہ یہ ہے کہ کچھ روز پہلے، آخری بات کر کے میں ختم کروں گا یہ ویلاگ، کہ ان کی جو سالی صاحبہ ہیں مریم ریاض بٹو، وہ پچھلے دنوں ایک ٹویٹ کرتی ہیں، ٹویٹ میں کہتی ہیں ISI سے کنٹرول ریکل MIA کے حوالے کر دیا گیا اڈیالہ جیل کا۔ اب عمران خان صاحب یہ زہر دینے کی اور قتل کرنے کی دوبارہ کہانی بنا رہے ہیں۔ بہرحال جو اوریا مقبول جان صاحب کا نیٹ ورک پکڑا گیا ہے، جو چیزیں سامنے آئی ہیں، ایسا نہیں ہے، وہ لگتا ہے ان کی ڈیجیٹل میڈیا ٹیم ہوگی۔ میں نے لاسٹ ٹائم ان کا انٹرویو کیا تھا، تو اکثر یہی ہوتا ہے کہ تھم نیل بنانا ہو یا آج کس موضوع پر ویلاگ کرنا ہے، تو اس طرح کی چٹ چیٹ ہوتی ہے، اور پھر یہ بھی بات ہو جاتی ہے کہ یار آج فلانے کے حوالے سے بات نہ کر لیں، آج فلانے کے حوالے سے بات نہ کر لیں۔ لیکن یہ ضرور تھا کہ اوریا مقبول جان صاحب عمران خان کا جو بیانیہ تھا اس کے دل دادہ ہو گئے تھے، اور یہ کہہ رہے تھے کہ فوج کی عزت اسی صورت میں بحال ہو سکتی ہے جب وہ خود یہاں پر I love my پاک آرمی نہ لکھیں۔ تو یہ جو چیزیں آنے والے دنوں میں مزید سامنے آ جائیں گی، لیکن FIA مزید تحقیقات کر رہی ہیں۔ آپ دیکھیں وہ دو کون ہیں، کیا مزید صحافی تو اس رگڑے میں نہیں آنے والے، کیونکہ ایک نیکسس تو ہے جو پراپوگنڈا کرتا ہے اور منظم مہم چلاتا ہے، اب اس کے گرد گھیرا تنگ ہونے جا رہا ہے۔ اور اوریا مقبول جان صاحب کا اصرار یہ ہے کہ 4 ٹویٹس انہوں نے چیف جسٹس صاحب قاضی فائز عیسیٰ، یہ جو مبارک ثانی کیس کا متنازع فیصلہ انہوں نے دیا تھا، اس پر کیے۔ میں ایک وکیل ہوں اور میں اپنی ایک رائے دے سکتا ہوں۔ اب دیکھیں آنے والی دنوں میں کیا ہوتا ہے۔ آپ سے درخواست ہے کہ ہمارا چینل انسائیڈ اسٹوری لائک اور سبسکرائب کرنا نہ بھولیے گا، یا سے بیل آئیکن کا بٹن بھی دبا لیجئے گا۔ اللہ حافظ۔